غزوہ احد میں شہید ہونے والے شہداء کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جب شہداء بدر شہداء احد جناب والا شہید ہوئے، لوگوں نے کہا یہ نعمتوں سے محروم ہو گئے، بعض نے کہا یہ دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر دار بقا میں چلے گئے، تو قرآن اترا، فرمایا تم تو ان کو مردہ کہہ رہے ہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہیں تو مردہ کہنا نہیں ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کی جناب والا تقدیس ہے، ان کی جناب والا عزت و اکرام کی وجہ سے انہیں مردہ نہیں کہنا۔ قرآن نے کہا نہیں، بلکہ کہنا نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جن شہداء کی حیات کا قرآن بیان کر رہا وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، ہے، لیکن عموم کے طور پر قیامت تک آنے والا جو بھی شہید ہوگا وہ اس زمرے میں آئے گا۔ ہم تو مانتے ہیں جناب والا کربلا والے بھی اس میں شامل ہم کر دیں گے، کربلا والوں کے بارے میں بھی یہ آیت پڑھیں گے۔ ہم تو جناب والا یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جو دیوار کے نیچے آ کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، عورت کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہید ہے، اچانک طاعون کا مرض پھیلا کوئی مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ شہید کی 40 قسمیں میں نے تفسیر میں پڑھی ہے کہ 40 اقسام ہے۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں عمر شہید مسجد والوں، ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی آل کی محبت دل میں رکھتے ہوئے چلا گیا وہ بھی شہید ہے۔ بھائی جان لکھنے والے امام راضی ہیں۔ امام راضی کون؟ جن کا نام فخر الدین ہے، 606 ہجری کے اندر جن کا انتقال ہوا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، ہمارے نزدیک تفسیر کبیر کے مفسر اتھینٹک ہے، انہوں نے تفسیر کشاف سے لیا۔ تفسیر کشاف والا اگرچہ معتزلی ہے لیکن اس نے بھی تو آگے پیچھے سے لیا ہے نا کسی سے۔ بہرحال ہم اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے پر جا رہے ہیں۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر حدیث لکھی ہے، کہا حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مغفور اللہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مؤمنا مستكمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات علی السنت والجماعت او کما قال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث کا ترجمہ سنو، اللہ بھائیان حدیث کا ترجمہ سن لو۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام نے جو فرمایا، حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، فرمایا غور سے سن لو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ تو شہید ہو کر گیا ہے۔ شہداء کرب و بلا کو بھی سلام اور شہداء کربلا کے سردار کو بھی سلام۔ سلام یا حسین، سلام سلام سلام۔ ہاتھ بلند کر کے شہداء کرب و بلا کے اندر سردار کربلا سید الشہداء امام علی مقام کو سلام پیش کیجئے، کہیے سلام سلام سلام۔ قرآن کریم، اللہ قرآن کریم کے بعد حدیث رسول پڑھی ہے، فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا، فرمایا غور سے سن لو، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ تو شہید ہو گیا ہے۔ اللہ
اللہ. پھر فرمایا جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا غور سے سن لو جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ تو توبہ کر کے گیا. پھر فرمایا غور سے سن لو جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ پکا مسلمان ہو کر گیا. پھر فرمایا غور سے سن لو جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ اس کے لیے قبر کے اندر جنت کی 2 کھڑکیاں نہیں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فرمایا غور سے سن لو جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا اس کو جنت میں یوں لے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو سجا کر دلہا کے گھر لے جاتے ہیں. اللہ فرمایا غور سے سن لو جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا اس کی قبر کی زیارت کرنے اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. بھائی جان اگر آپ توجہ کریں تو میں حدیث کے اینڈ والے جملے پڑھ کر آپ کی اور اپنی روح کو تازگی بخشنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں جو محبان اہل بیت ہیں؟ یہ ہیں کون؟ خارجی ہیں؟ رافضی ہیں؟ کون ہیں؟ ناسبی ہیں؟ کون ہیں؟ آج تو 5 روپے کی چیز پہ لکھا ہوتا ہے ریپر پہ نکالوں سے ہوشیار. روپے کی چیز ہے جس کی کوئی اوقات نہیں. بچے نہیں لیتے 5 روپے, کہتے آتا کچھ نہیں. 5 روپے کی چیز پہ لکھا نکالوں سے ہوشیار, اصلی نکلی کی پہچان کریں, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. ہم بھی کہتے ہیں ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. محب اہل بیت ہونے والے لوگ, کہلانے والے لوگ, ان سے دھوکہ نہ کھائیں. محبان صحابہ کہلانے والے لوگ دھوکہ نہ کھائیں. ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. جب بھائیان وہ رجسٹر کروا کر کہہ دیتا ہے کہ نکالوں سے ہوشیار ہیں, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. جب ہم کہتے ہیں ہوشیار ہیں تو ہم پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ پتا ہے پیاز کہاں سے ٹھیک ملتا ہے وہیں سے لیتے ہو, سبزی کہاں سے ٹھیک ملتی وہیں سے لیتے ہو, دودھ نصیر بھائی سے اچھا ملتا ہے یا کسی سے اور سے اچھا ملتا ہے وہیں سے لیتے ہو, راشن کس سے اچھا ملتا ہے وہیں سے لیتے ہو, کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے وہیں جاتے ہو, کئی دکانیں چھوڑ کر جاتے ہو. اور دین ہر کسی سے لے لو, کوئی اہمیت نہیں دین کی تمہارے ہاں, جس سے دل کرے لے لو, جو مرضی عقیدہ کر لے اس سے لے لو. اور نیٹ پہ بیٹھو تو ان لوگوں کی تقریریں بھی سنو جن کا دین کی دال کے نیچے جو زہر ہے اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی مرضی کی تفاسیر بیان کریں, اپنی مرضی کے مسئلے بیان کریں, جس سے مرضی لے لو. اللہ اکبر. دین اتنا ہی سستا ہے آپ کے نزدیک جس سے مرضی لے لو. اور جو چیز لیتے ہو اس کو دیکھ بھال کے لیتے ہو. اے بندہ ٹھیک نہیں, اے ٹھیک ہے, اے ٹھیک ہے. جب دین کی باری آتی کہ دین ہی لینا ہے, میں نے کہا بھائی دین اتنا سستا نہیں ہے. دین اتنا سستا تھوڑی ہے. کربلا کے اندر 72 جانیں شہید ہوئی ہیں, حنین میں شہید ہوئے, بدر میں شہید ہوئے, احد میں شہید ہوئے, کتنے غزوات میں شہید ہوئے. 1000 لوگ نہیں لاکھوں لوگ آج تک دین کے لیے قربان ہو گئے. دین اتنا سستا ہے. یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہیں؟ بھائیان میری بات ہو تو قاری محمد رمضان ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگے گا, آئندہ کسی کو نہیں سنائے گا. لیکن فیصلہ ہم رسول اللہ سے کرواتے ہیں. عمر شہید مسجد والوں, گراس منڈی میں بیٹھ کر مجھ ناچیز محمد رمضان اتاری کو سننے والے لوگوں توجہ کر کے میرے جملے پر نہیں, رسول اللہ کے نکلے ہوئے زبان سے جملے امام راضی نے جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اگر آپ کی توجہ رہی تو بڑا لطف آئے گا, اور جتنا لطف آئے گا اتنی اونچی آواز بھی نکالیے گا. اللہ اکبر. سنو ذرا, میرے حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات علی السنت والجماعت او کما قال. فرمایا غور سے سن لو, جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا کسی فرقے پر نہیں گیا, وہ تو اہل سنت و جماعت پر گیا ہے.
اکبر اللہ اکبر. وہ تو اہل سنت و جماعت پر گیا. فرقہ فرقہ ہے، جماعت جماعت ہے. اور میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، ستارے ہیں، اور ناؤ ہے، کشتی ہے، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ، اونچی بولیے جناب. بھائی جان محمد اشفاق صاحب کہا میرے صحابہ، اونچی بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے ذرا. اہل بیت تو کہا میرے اہل بیت. صحابہ کی باری آئی تو فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم میں سے جو کوئی ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا. 100 سال والا بھی صحابی ہے، ایک دن آیا ایک نماز نہیں پڑھی، ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا. حضور کے زمانے میں حضور کی اجازت کی، ایمان لایا، حضور کے سامنے اس کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، وہ بھی صحابی. ہم اول درجے کے صحابی کو بھی مانتے ہیں اور کم درجے کے صحابی کو بھی مانتے ہیں. صحابی صحابی ہے، صحابی ہے. ہم ہر ایک کا ادب کرتے ہیں. جب بات آتی ہے اہل بیت نبوت کی تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر نے کعبے کا دروازہ پکڑا، کہا لوگوں غور سے سن لو، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من راکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. فرمایا غور سے سن لو، بے شک میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. میں نے کہا واہ. مرآت المناجی کے اندر 8ویں جلد کے اندر حکیم الامت مفسر شہیر مفسر قرآن اور شیخ الحدیث و تفسیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے مرآت المناجی کی 8ویں جلد کے اندر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جو لکھا، کہنے لگے واہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ صحابہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور محبت اہل بیت کی کشتی میں سواری کرتے ہیں.